نہ کر دے، تو ایک کافر نہ کر دے، تو جھکتا کہیں اور ہے، تو سوچتا کہیں اور ہے۔ آج ہماری نمازیں ایسی ہیں کہ سجدے میں سر ہوتا ہے اور ہمارا دماغ تجارت میں ہوتا ہے، سجدے میں سر ہوتا ہے، ہمارا دماغ کاروبار میں ہوتا ہے، سجدے میں سر ہوتا ہے، ہمارا دماغ شادی بیاہ اور رونقوں پر ہوتا ہے، سجدے میں سر ہوتا ہے، اور ہمارا دماغ مارکیٹ کے اندر کاروبار کر رہا ہوتا ہے۔ ایسے سجدے انسان کو کافر نہ کریں، یہ جھکتا کہیں اور ہے، سوچتا کہیں اور ہے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، صحابہ کرام فرماتے ہیں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز پڑھتے تھے، جب وہ رکوع میں جاتے، رکوع کی کیفیت ایسی ہوتی تھی کہ ان کو پرندے بھی سمجھتے تھے کہ گویا اس کی روح نکل چکی ہے۔ رکوع میں جاتے، حرکت کوئی نہ کرتے، رکوع کے اندر ہی کھڑے رہتے، پرندے آ کر عبداللہ بن زبیر کی پیٹھ پر بیٹھ جاتے، لیکن عبداللہ بن زبیر کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ ایسا نماز کے اندر خشوع و خضوع ہوتا تھا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میرے پیارے بابا جان علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا ایسی نماز پڑھتے تھے، لا یلتفت یمین ولا شمالا، کہ انہیں اتنا بھی پتہ نہیں ہوتا تھا کہ میرے دائیں کون کھڑا ہے اور بائیں کون کھڑا ہے۔ ایسی نماز کے اندر ثروت ہوتی تھی، روحانیت ہوتی تھی کہ اللہ سے ایک ہو کر عبادت کے اندر مگن ہو جاتے تھے۔ آج ہماری کیفیت کیا ہے؟ آج تک تو ہم خشوع و خضوع ایسے ہیں کہ نماز کے اندر ہی کال کو اٹینڈ کر لیتے، نماز کے اندر ہی موبائل کو استعمال کرتے ہیں۔ ہماری نہ روحانیت رہی نماز کی، نہ اس کے اندر خشوع و خضوع رہا، اور نہ ہی تقوی رہا۔ سنیے، 17 ماہ تک، یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 40 ہے، 17 ماہ تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس کی طرف قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھے۔ 17 ماہ تک، 1 سال 5 مہینے پڑھتے، نماز پڑھنے کے بعد سر کو اٹھاتے، آسمان کی بلندیوں کو چھوتے، پھر جھکا لیتے۔ صحابہ کرام پوچھتے، اے پیارے آقا، آپ کس وجہ سے سر اٹھتے ہیں؟ آپ کی کون سی تمنا ہے جس کی وجہ سے آپ اپنی آنکھوں کے اشاروں سے آسمان میں کوئی گفتگو فرما رہے ہوتے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، میرے صحابہ، میرے یارو پروانو مستانو، میں اس وجہ سے آسمان کی طرف دیکھتا ہوں، آسمان کی بلندیوں کو چھوتا ہوا نظر آتا ہوں، اس وجہ سے کہ میرا جی کرتا ہے میرا قبلہ بھی وہی بن جائے جو قبلہ دادا ابراہیم علیہ السلام کا تھا، بیت اللہ بھی ہمارا قبلہ بن جائے۔ اب تو بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے اور دعا کرتے تھے ہر نماز کے بعد کہ اللہ ہمارا قبلہ بھی بیت اللہ کو بنا دے، بیت المقدس سے پھیر کر بیت اللہ کی جانب لے آ۔ 17 ماہ تک نماز پڑھتے تھے، دعا کرتے تھے۔ 17 ماہ کے بعد قبولیت کی گھڑیاں آئی ہیں، اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے وحی کا پیغام آتا ہے۔ نبی علیہ السلام نماز کی حالت میں ہے، عصر کی نماز، محدثین کے ہاں عصر کی نماز، مفسرین کے ہاں عصر کی نماز، عصر کی نماز کے اندر قبلہ تبدیل ہوتا ہے۔ جب قبلہ تبدیل ہوا، نبی علیہ السلام نے بیت المقدس کو چھوڑ کر بیت اللہ کو اپنا قبلہ بنا لیا۔ اسی حالت کے اندر صحابہ کرام بھی قبلہ کو تبدیل کر لیتے ہیں۔ جب قبلہ تبدیل ہو چکا، نماز سے سلام پھیر لیا گیا، نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کی طرف دیکھا تو صحابہ کرام اپنے سروں کو جھکائے ہوئے اور آنکھوں سے اشک بر ہیں، آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں۔ میرے نبی نے پوچھا
پیارے صحابہ کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہو کہ ہمارا قبلہ بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ بن گیا ہے؟ تم اس بات سے راضی نہیں ہو؟ صحابہ کرام دیکھو ان کا ایمان چیک کیجئے، کہتے اللہ کے نبی خوش تو ہیں، اللہ کے نبی راضی تو ہیں، لیکن ہمارا سوال یہ ہے 17 ماہ تک جو صحابہ کرام نماز بیت المقدس کی طرف پڑھتے رہے اور وفات پا گئے، ان کی نمازوں کا کیا بنے گا؟ صحابہ کو فکر تھی تو نمازوں کی فکر تھی، یا رسول اللہ ان کی نمازوں کا کیا بنے گا؟ میرے رب کو یہ جملے اتنے پیارے لگے، اتنے پیارے جو جملے میرے اللہ کو لگے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143 کو نازل کر دیا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے نبی ان صحابہ کرام کو فرما دیجئے، ان کو تسلی اور تشفی کرا دیجئے، یا اللہ کیا حکم ہے؟ میرے نبی فرماتے ہیں اللہ کا حکم سناتے ہیں، ما کان اللہ لیضیع ایمانکم، میرے صحابہ، میرے دوستوں، میرے یاروں، میرے مقتدی اور میرے نوازیوں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کیا۔ یہاں پر رک کر علم تفسیر کا ایک نقطہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے قرآن مجید کے اندر حج جیسی عبادت بھی موجود ہے، قرآن کے اندر روزے جیسی عبادت بھی موجود ہے، قرآن کے اندر نکاح جیسی عبادت بھی موجود ہے، قرآن مجید کے اندر میراث جیسی عبادت بھی موجود ہے، قرآن مجید کے اندر طواف جیسی عبادت بھی موجود ہے، لیکن کسی بھی عبادت کو اللہ نے ایمان نہیں کہا، ایمان کا حصہ کہا ہے۔ روزہ ہے ایمان کا حصہ، نماز کے علاوہ اور اسی طرح نفلی صدقات ہے ایمان کا حصہ، حج ہے ایمان کا حصہ، طواف ہے ایمان کا حصہ، صفا مروہ کی سعی ہے ایمان کا حصہ، حجر اسود کا بوسہ لینا ہے ایمان کا حصہ، اور اسی طرح جب نماز کی باری آتی ہے تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتے کہ ہم نے تمہاری نماز کو ضائع نہیں کیا، اللہ فرماتے ہم نے تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کیا۔ گویا کہ نماز ایمان ہے، جس میں نماز نہیں اس کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں، اور جو مومن ہو کر نماز نہیں پڑھتا وہ زبانی کلامی مسلمان ہے لیکن دل سے ابھی تک وہ مسلمان نہیں ہوا۔ آگے چلیے، نماز کی اہمیت آپ کے دلوں میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہوں۔ قبیلہ بنو ثقیف کے لوگ نبی علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، 5 افراد، اور وقت کے بہت بڑے صاحب جائیداد، صاحب حیثیت، صاحب ثروت نبی علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں۔ میرے نبی نے اہلاً و سہلاً مرحبا کہا، اور اب آپ علیہ السلام قبیلہ ثقیف کے ان 5 جوانوں کے لیے دعا کیا کرتے تھے، مسلمان ہونے کے لیے تشریف لائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے کلمہ پڑھو مسلمان ہو جاؤ۔ ان میں سے ایک بولتا ہے، کہتا ہے ہماری کچھ شرائط ہے، ہم مسلمان تو ہوتے ہیں لیکن ہماری کچھ شرائط ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بولو شرائط کیا ہے؟ آگے سے ایک جوان بولتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح نہیں، لکھ کر دیں، وہ شرائط اور معاہدہ لکھ کر دیں جو ہم آپ سے طے کریں گے۔ نبی علیہ السلام نے اپنے کاتب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ آؤ قلم اور ایک کاغذ لے کر آؤ، اور اس کے اوپر جو شرائط ہم طے کریں، جو معاہدہ ہم طے کریں ان کو لکھ لو۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے پہلو میں بیٹھے ہوئے، آپ علیہ السلام نے فرمایا جوانوں، سرداروں، قبیلہ ثقیف کے نوجوانوں، بتاؤ کون سی شرائط اور کون سے معاہدہ لکھوانا چاہتے ہو؟ تو ایک بولتا ہے ہم مسلمان تو ہوں گے، کلمہ تو پڑھیں گے، ابو بکر عمر کی صفوں میں کھڑے تو ہوں گے، لیکن ہماری سب سے پہلی شرط یہ ہے صاحب جائیداد ہو کر حج ادا نہیں کریں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا پیارے علی ان کی بات کو لکھو، یہ 5 جوان قبیلہ ثقیف کے نام لکھو اور ان کے ساتھ لکھو صاحب حیثیت ہو کر حج ادا نہیں کریں گے۔
اس محفل کے اندر اس گفتگو کے دوران سیدنا عمر بھی موجود تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا عمر فرماتے ہیں میرے دل کے اندر بہت ہی زیادہ غصہ آ رہا تھا اور کیفیت میرا ماتھا بتا رہا تھا، اور اس پر عمل میری تلوار کرنے کے لیے تیار تھی کہ کب اللہ کے نبی حکم دے اور ایسے مسلمانوں کو میں ان کی گردن اڑا کے رکھ دوں جو مسلمان ہو کر حج ادا نہ کرے۔ دوسری شرط، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم مسلمان تو ہوں گے، کلمہ تو پڑھیں گے، ابو بکر عمر کی صفوں میں کھڑے تو ہوں گے، دوسری شرط ہماری یہ ہے کہ ہم زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے۔ اور مدینہ کے اندر جتنا بڑا صاحب جائیداد کا نام لیا جاتا تو سب لوگ یہ کہتے کہ مدینہ کے اندر اگر کسی کے پاس مال و دولت ہے تو وہ قبیلہ ثقیف کے لوگ ہیں، لیکن صاحب جائیداد ہو کر زکوٰۃ کا نصاب مقررہ بھی ہو لیکن ہم زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لکھو کہ یہ قبیلہ ثقیف کے نوجوان زکوٰۃ بھی ادا نہیں کریں گے۔ تیسری شرط، تیسرا معاہدہ ہمارا یہ ہے ہم مسلمان تو ہوں گے، کلمہ تو پڑھیں گے، آپ کی اتباع تو کریں گے، لیکن تیسرا معاہدہ یہ ہو، سردی ہو یا گرمی ہو، موسم بہار ہو یا موسم خزاں ہو، تکلیف ہو یا خوشیاں ہو، غمی ہو یا خوشی ہو، جس حالات کے اندر بھی ہم زندگی گزاریں، سال کے بعد ماہ رمضان آئے گا، لوگ روزہ رکھیں گے، سحری کریں گے، افطاری کریں گے، لیکن ہم میں سے کوئی شخص روزہ نہیں رکھے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا علی ان کی یہ شرط کو بھی درج کر۔ چوتھی شرط نبی علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں، چوتھی شرط ہماری یہ ہے کہ لوگ آپ کی صفوں کے اندر کھڑے ہو کر مسجد نبوی کے اندر آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی نمازیں آپ کی ابتدا میں پڑھیں گے، جو جہاں سے آئیں، دور سے آئیں، قریب کے ہوں، آپ کے پیچھے نمازیں پڑھیں گے، دن ہو رات ہو آپ کے پیچھے نمازیں پڑھیں گے، لیکن یا رسول اللہ ہماری شرط، آخری شرط یہ ہے کہ ہم آپ کے پیچھے نماز کے اندر حاضر نہیں ہوں گے۔ نبی علیہ السلام نے 3 شرطوں پر رضامندی کا اعلان کیا، 3 شرطوں پر راضی ہو کر آپ علیہ السلام نے سائن فرما دیے، لیکن چوتھی شرط کی جب باری آئی، جب چوتھی شرط ان کی زبان سے یہ نکلتی ہے کہ ہم نماز ادا نہیں کریں گے، تو نبی علیہ السلام کھڑے ہوتے ہیں، غصے کے اندر آئے، جلالی طبیعت بنتی ہے، اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں عمر اٹھو، ان کو مسجد نبوی سے باہر نکال دو، ما ہم بمؤمنین، ما ہم بمؤمنین، ما ہم بمؤمنین۔ جو شخص کلمہ پڑھ کر نماز ادا نہ کرے ان لوگوں کا ہمارے دین سے کوئی تعلق نہیں، ان کو مسجد نبوی سے دور کر دو، ان کو دور نکال دو۔ جو شخص کلمہ پڑھ کر نماز نہ پڑھے ان کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں۔ حضرات، میرے نبی نے 3 شرطوں پر راضی ہو کر چوتھی شرط کو نہ مانا۔ آج تو ہم 4 شرائط گویا کہ اللہ کے نبی سے لکھوا کے لائے ہیں، نہ ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، نہ ہم حج ادا کرتے ہیں، نہ ہم روزے رکھتے ہیں، اور نماز بھی کبھی کبھی دل کیا تو پڑھ لی، تو کبھی دل کیا تو چھوڑ دی۔ نبی علیہ السلام نے ان کے ایمان کو قبول نہیں کیا کہ جاؤ تمہارے کلمے کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں اور کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ مسلمان ہی کیسا ہے جو کلمہ پڑھ کر مسلمان کہلوائے اور نماز ادا نہ کرے، نماز کے لیے مسجد میں نہ آئے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں جو مسجد نبوی کی طرف یا کسی مسجد کی طرف چلتا ہوا ہمیں نظر آتا جاتا ہوا ہمیں نظر آتا تو صحابہ کرام فرماتے تھے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا بشرو ان لوگوں کو خوشخبری دو کہ یہ اہل ایمان ہے۔ اور نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام فرماتے ہیں جو مسجد نبوی کی طرف یا کسی مسجد کی طرف چلتے ہوئے آتے جاتے ہوئے نظر نہ آتا
تو اللہ کے اہل ایمان اور اہل نفاق کی نشانی اور تفریق یہ ہے کہ وہ اہل ایمان نماز پڑھیں گے اور منافق لوگ نماز ادا نہیں کریں گے۔ آگے چلیے، طبرانی کی حدیث ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مسجد نبوی کی گلی سے گزر رہے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ ایک مخنث پر پڑی۔ مرد اور عورت کے علاوہ تیسری مخلوق کو عربی کے اندر مخنث کہا جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ مخنث پر پڑی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے ہاتھوں میں دیکھا کہ مہندی لگی ہوئی تھی۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ پڑی تو اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کو پیچھے کر لیا، ہاتھوں کو چھپانے لگ گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تو نے ہاتھوں پر کیا لگایا؟ تو عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں نے مہندی لگائی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشانی پر تیرویں چڑھتی ہے، آپ غصے اور جلال کے اندر آتے ہیں۔ ساتھ حضرت عمر بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر نے تلوار کو ننگا کیا، تلوار کو نکالا اور تلوار کو اٹھایا اور اسے گویا کہ وار کرنے کے لیے تیار ہو چکے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ محبت کرو، اسے قتل نہ کرو، پیار کرو، اسے قتل نہ کرو، اپنی تلوار کو میان کے اندر دوبارہ ڈال لو، اسے قتل نہ کرو۔ عمر پیارے، اسے قتل نہیں کرنا، میرے غصے کی کیفیت، میرے جلالی طبیعت کی کیفیت جو کچھ ہو، لیکن اسے قتل نہیں کرنا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں یا رسول اللہ جو آپ کو اچھا نہیں لگتا وہ عمر کو اچھا نہیں لگتا، جو آپ کو اچھا نہیں لگتا وہ رب کو اچھا نہیں لگتا، جو آپ کو اچھا نہیں لگتا اسے زمین پر زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں، میں اسے قتل کرتا ہوں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ ان اللہ نہانی عن قتل المصلین، میرے اللہ نے منع کیا ہے کہ ہم نمازیوں کو قتل کریں۔ نمازیوں کو کسی بھی شریعت کے اندر یہ حق اور عدالت نہیں ہے کہ کسی نمازی کو قتل کیا جائے۔ یہاں پر رک کر ایک علم حدیث کا نقطہ بیان کروں کہ یہاں پر مفسرین کہتے ہیں، محدثین کہتے ہیں کہ اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ جو نماز پڑھتا ہے اسے قتل نہ کرو، اسے تکلیف نہ دو، اسے اذیت نہ پہنچاؤ، لیکن جو شخص بے نمازی ہے وہ واجب القتل ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتا اسے قتل کر ڈال۔ اللہ کے نبی اس حدیث میں پیغام یہ دینا چاہتے تھے، ان اللہ نہانی عن قتل المصلین، کہ ہمیں نمازیوں کو قتل کرنے سے منع کیا ہے۔ اجازت کس چیز کی ہے؟ جو بے نمازی ہے وہ واجب القتل ہے۔ تھوڑا سا آگے چلیے، بے نمازی اللہ کے مخلوق جانوروں کو بھی پسند نہیں ہے۔ بے نمازی اللہ کی مخلوق جانوروں کو بھی پسند نہیں ہے۔ سلسلہ احادیث و صحیحہ کے اندر یہ روایت موجود ہے، مجمع الزوائد کے اندر بھی اس کو ائمہ کرام نے جمع کیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صاحب آئے، انصار قبیلے سے ان کا تعلق ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے ہیں، آ کر شکایت کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا بہت بڑا ایک باغ ہے، باغ کے اندر کافی اونٹ موجود ہیں اور ہر نسل کا میں نے اونٹ پالا ہوا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پھر بات کیا ہے؟ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عرض یہ ہے، شکوہ اور شکایت یہ ہے، گزارش یہ ہے کہ میرا ایک اونٹ شریر ہو چکا ہے، ایک اونٹ شریر ہو چکا ہے، میں چارہ ڈالنے کے لیے جاتا ہوں تو وہ مجھ پر حملہ کرتا ہے، میں پانی ڈالنے کے لیے جاتا ہوں تو وہ میرے اوپر حملہ کرتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شریر ہو جاتی ہے، اللہ کی مخلوق ہے، ان میں کچھ طبیعت شرارت کی بھی آ جاتی ہے۔ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ آپ چلیں، آپ جا کر اس کے سامنے چارہ ڈالیں،
پانی پلائیں تو وہ شرارتیں چھوڑ دے گا اور مجھ پر حملہ نہیں کرے گا۔ یا رسول اللہ گھاس ڈالنے کے لیے جاتا ہوں تو مجھے کھانے کو آتا ہے، پانی ڈالنے کے لیے جاتا ہوں تو میرے اوپر حملہ آور ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل سورج طلوع ہونے کے بعد مجھے لے کر اس کے پاس جانا اور تیرے باغیچے میں جا کر، تیرے باغ میں جا کر اس اونٹ کو ہم دیکھیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ اگلے دن سورج طلوع ہونے کے بعد تشریف لے جاتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دور سے دیکھا اور صحابی نے، اس شخص نے اشارتاً کہا یا رسول اللہ وہ فلانا اونٹ میرا ہے جو شریر ہو چکا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے قریب جاتی ہیں، اس کے سر پر شفقت والا ہاتھ پھیرتے ہیں، اس کی گردن پر شفقت والا ہاتھ پھیرتے ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام چارہ ڈالتے ہیں، وہ کھا لیتا ہے، پانی پلاتے ہیں، وہ پی لیتا ہے۔ پھر کافی دیر کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہاتھ پھیرتے رہے تو وہ اپنی گردن کو اٹھاتا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے انصار قبیلے کا جو اونٹ کا مالک تھا کہ مجھے خطرہ ہوا کہیں اللہ کے نبی پر یہ حملہ نہ کر دے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ تکلیف نہ دے۔ پھر میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ اپنا منہ اٹھا کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھا مبارک پر، آپ کے شانہ مبارک پر اپنے منہ کو رکھتا ہے، گویا کہ اللہ کے نبی سے کوئی گفتگو کر رہا ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب اس اونٹ کو چارہ ڈال کر، اس کو پانی پلا کر اور اس کو سمجھا کر اور اس سے محبت کا پیغام دے کر واپس لوٹتے ہیں تو وہ انصار قبیلے کا جوان سوال کرتا ہے یا رسول اللہ میں نے اس کی شکایت کی تھی، کیا ہوا؟ اب شرارت تو نہیں کرے گا، اب حملہ تو نہیں کرے گا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تو نے اونٹ کی شکایت کی تھی، اونٹ تیری شکایت کر رہا تھا۔ تو نے اونٹ کی شکایت کی تھی، اونٹ تیری شکایت کر رہا تھا۔ مرکز توحید کے اندر آنے والے بزرگ ساتھیوں، نمازیوں، حاجیوں، سنو، اس حدیث کے اندر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جو الفاظ فرمائے اور اس اونٹ کو جو نازیبہ حرکت لگی ہے، وہ اونٹ کیا کہتا ہے، اللہ کے نبی کے سامنے کیا شکایت پیش کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ چارہ ڈالنے کے لیے آتا ہے میرا جی نہیں کرتا کھانے کو، میرا دل کرتا ہے کہ اس کے اوپر حملہ کروں۔ جب یہ پانی پلانے کے لیے آتا ہے میرا جی کرتا ہے کہ اس کے اوپر حملہ کروں۔ یا رسول اللہ اس وجہ سے حملہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ شخص جو میرا مالک ہے فجر کی نماز ادا نہیں کرتا۔ سارے لوگ مسجد کے اندر جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے اور یہ سویا رہتا ہے، فجر کی نماز میں حاضر نہیں ہوتا۔ میرا جی کرتا ہے کہ اس کے اوپر حملہ کر کے اس کو دنیا فانی سے رخصت کر دو۔ میں نے گزارش کی کہ بے نمازی جانوروں کو بھی قبول نہیں، بے نمازی اللہ کی مخلوق جانوروں کو بھی قبول نہیں، تو اللہ کو کیا قبول ہوگا؟ اللہ کو کیا قبول ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے بے نمازی کی طرف قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ اگر نماز سیدھی رہی تو باقی اعمال بھی سیدھے رہیں گے، اگر نماز کے اندر تھوڑی سی بھی ٹیڑھا پن آ گیا تو باقی اعمال بھی اللہ تعالیٰ ضائع کر دیں گے۔ آگے چلیے، اگر یہ بات بھی سمجھ نہیں آئی تو صحیح بخاری کی شرح فتح الباری اٹھائیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا خطبہ وہ نرالا اور مثالی خطبہ کہ جس خطبے کو اللہ کے فرشتے بھی سماعت کرتے، جس خطبے کو رب ذوالجلال بھی سماعت فرماتے، وہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد نبوی کے اندر نصیحتیں کی، خطبہ دیا، قرآن کی تلاوت پڑھ پڑھ کر صحابہ کرام کو سنائی۔ اتنی دیر کے اندر ملک شام کا ایک قافلہ مدینہ کے اندر آتا ہے، تشریف لاتا ہے، کئی گھوڑے اور کئی اونٹوں پر ان کا مال لدا ہوا۔ مدینہ کے اندر جب وہ تشریف لاتے ہیں تو آواز لگاتے ہیں مدینہ والو ہم غلہ اور اناج لے کر آئے ہیں، کوئی شخص اگر غلہ اور اناج لینا چاہتا ہے اتنی دیر تک ہم مدینہ کے اندر موجود ہیں، منڈی کے اندر آ جائے اور غلہ اناج گودام لے جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ دے رہے ہیں، صحابہ کرام خطبہ سن رہے ہیں۔ خطبہ سنتے ہوئے
یہ اہل شام کی پکار اور ندا اور فضا جب قائم ہوئی تو کانوں میں ٹکراتی ہے. صحابہ کرام سوچتے ہیں کہ یہ مدینہ کے اندر کبھی کبھی آتے ہیں, یہ اہل شام کے لوگ کبھی جمعہ کے دن ہی آتے ہیں. ابھی جمعہ کا سلسلہ نیا نیا تھا, چند صحابہ کرام ہی مسلمان تھے اور چند صحابہ کرام اللہ کے نبی کے پیچھے جمعہ سماعت کر رہے تھے اور پڑھ رہے تھے. اتنی دیر کے اندر کئی صحابہ کرام مسجد نبوی سے نکلتے ہیں اور جا کر غلہ گودام خرید و فروخت کرتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ دے رہے, یہ مسجد سے اٹھ کر باہر چلے گئے, منڈی کے اندر آئے, کسی نے چاول اناج گندہ گودام لیا, سو کچھ لے لیا, پیسے دے دیے. کافی دیر کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ دے رہے ہیں. اس مجلس کے اندر 11 یا 12 افراد موجود رہے, باقی سارے کے سارے منڈی میں چلے گئے. انہی صفوں کے اندر 11 اور 12 افراد کے اندر ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین بھی شامل تھے. تو صحابہ کرام جب منڈی کے اندر پہنچے, گودام لے کر گھر میں رکھا, جب واپس لوٹے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبے کے دوران یہ الفاظ فرمائے, بے نمازیوں, نماز جمعہ کے وقت کاروبار کرنے والوں, دکانیں کھول کر پیسہ کمانے والوں, دولت کے پجاری, درہم دینار کے بندوں, اللہ کے بندے ہو کر اس بات کو توجہ سے سنیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبے کے دوران یہ الفاظ فرمائے, میرے صحابہ تمہارے نبی خود رہے تھے, تم انہیں اکیلا چھوڑ کر چلے گئے. میرے صحابہ اگر تم مسجد نبوی کے اندر مال چھوڑ کر نہ آتے, غلہ گودام رکھ کر نہ آتے, رب کعبہ کی قسم ہے جس کے ہاتھ کے اندر پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ کی جان مقدسہ ہے, اللہ تعالیٰ تمہارے اس رویے کی وجہ سے, نماز اور خطبے کو چھوڑنے کی وجہ سے, اللہ آسمان سے پتھروں اور آگ کی بارش برساتا, اور مدینہ کے اندر جتنے بے نمازی ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو جلا کے رکھ دیتا. ذرا سوچیے, اب بھی کوئی گنجائش رہتی ہے نماز چھوڑنے کی؟ میرے نبی نے کن کو کہا؟ جو اولین ہیں, جو اول میں اسلام قبول کرنے والے ہیں, ان کو فرمایا کہ اگر تم نہ آتے اللہ پتھر اور آگ کی بارش برساتا اور پورے مدینہ کے اندر آگ لگ جاتی. سوائے نمازیوں کو اللہ تعالیٰ, سوائے نمازیوں کے اللہ بے نمازیوں کو جلا کے رکھ دیتا. مدینہ کیسی مقدسہ جگہ ہے, کتنی بابرکت جگہ ہے, لیکن وہاں پر بھی بے نمازی اللہ کو قبول نہیں. حضرت ابو طفیل عامش رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام میں, سب صحابہ کرام میں سے آخر میں 110 ہجری کے اندر وفات پانے والے. ایک دن بیٹھے ہوئے تھے, بیمار تھے بیچارے, تیمارداری کے لیے, عیادت کے لیے صحابہ کرام آتے اور تابعین آتے, شاگرد اور تلامیذہ آتے, آ کر تیمارداری کرتے, دعا کرتے اور پوچھتے تھے, شیخ صاحب, استاد جی, آپ سب صحابہ کرام میں سے آخر میں ہیں, آپ اکیلے دنیا میں صحابی رسول رہ گئے ہیں, آپ کا کوئی ایسا عمل ہے جس کے اوپر آپ کو فخر ہو؟ ایسا کوئی عمل ہے آپ کا جس کے اوپر آپ کو فخر ہو کہ اللہ اس عمل کے بدلے مجھے جنت الفردوس عطا کریں گے؟ سب کو پتا تھا اللہ کے نبی کی زیارت اور دیدار تو اول ہے, وہ سب سے بڑی نیکی ہے اسلام کی حالت کے اندر, لیکن پھر بھی پوچھا کون سی نیکی ہے جس پر آپ کو فخر ہے؟ کہنے لگے, میں 70 سال تک نماز پہلی صف کے اندر کھڑا ہو کر پڑھتا تھا, میں نے ہمیشہ 70 سال تک اذان مسجد کے اندر ہی سنی ہے. 70 سال تک میں نے نماز پڑھی, صف اولا کے اندر, اذان کو مسجد کے اندر سنا, اور کبھی بھی کسی نمازی کی پیٹھ کو نہیں دیکھا, کسی نمازی کی پیٹھ کو نہیں دیکھا. گویا کہ پہلی صف میں ہی کھڑے ہوتے تھے. کوئی سنتے ادا کرے, آگے ہوتا ہے بندہ, اس کی پیٹھ نظر آتی ہے, کوئی اگلی صف میں ہوتا ہے, پچھلی صف والے کو اس کی پیٹھ نظر آتی ہے, لیکن کسی نمازی کی میں نے پیٹھ کو نہیں دیکھا. میں نے صف اولا میں نماز ادا کی ہے اور با جماعت ادا کی ہے 70 سال تک. حضرات, مرکز توحید کے نوجوانوں, ہم میں سے کوئی ایسا شخص ہے
جو کہے کہ میں نے 1 سال بعد جماعت نماز ادا کی۔ یہ شکوہ میری ذات سے بھی ہے اور آپ کے سامنے بھی یہ گزارش ہے، لیکن کوئی نہیں۔ ہم سب آئینے کے سامنے ایک جیسے ہیں، ہمیں کوئی شخص ایسا نہیں جو باجماعت نماز ادا کرنے والا ہو۔ حضرات، مرنے والا مر جاتا ہے، اگر مرتے ہوئے وصیت کر جائے کہ میرا جنازہ ایسا شخص پڑھائے جس نے دنیا میں رہ کر جب تک صاحب عقل اور بالغ ہو کر اب تک زندگی گزاری اس نے کوئی نماز قضا نہ کی ہو، چھوڑی نہ ہو، وہی شخص میرا جنازہ پڑھائے، اللہ کی قسم ہے ممبر رسول پر کھڑا ہوں اس کو ویسے ہی قبر کے اندر دفنا دیا جائے گا، لیکن ایسا شخص دنیا میں نظر نہیں آئے گا۔ جو شخص ایک نماز قضا نہ کی ہو، جس نے ایسا شخص جنازہ پڑھائے، جنازے پھر نہیں ہوں گے، لوگوں کو ایسے ہی قبرستان کے اندر دفنا دیا جائے گا۔ آج ہماری کیا حالت ہے؟ ہم نماز کو کیا سمجھتے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، یہ صحیح بخاری اور مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، مسلم کا حدیث نمبر 165 ہے، کتاب الصلاۃ کے اندر موجود ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میرا جی کرتا ہے کہ میں ایک شخص کو حکم دوں کہ وہ نماز پڑھائے اور میں خود جا کر ان کے گھروں میں جا کر آگ لگا دوں۔ جو لوگ عشاء کی نماز کے اندر حاضر نہیں ہوتے، اگر مجھے بوڑھوں کا، عورتوں کا اور بچوں کا ڈر نہ ہوتا تو میں ان کے گھروں کو آگ لگا دیتا۔ میرے نبی پتھروں کا جواب دعاؤں سے دینے والے، میرے نبی اوجڑی کا جواب دعاؤں سے دینے والے، میرے نبی علیہ السلام خون کا جواب محبت کے پسینے سے دینے والے، لیکن آپ علیہ السلام بھی فرماتے ہیں کہ ان بے نمازیوں کے گھر کو میں جلا کے رکھ دوں گا۔ آگے چلیے، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے آتا، ہم اسے دیکھتے تھے کہ وہ مدینہ کا نہ تھا، مدینہ کا مقیم نہ تھا، نماز پڑھنے کے لیے آتا، آقا علیہ السلام کے پیچھے نماز ادا کرتا، پھر چلا جاتا، پھر دوسری نماز کے لیے بھی آتا۔ ہم ایک دوسرے سے سوال کرتے، یار یہ مدینہ کا نہیں ہے، ارد گرد کا کہیں کا ہوگا، لیکن یہ اتنی جلدی نماز میں کیسے آ جاتا ہے، یہ اتنی جلدی نماز کے اندر کس طرح شرکت کر لیتا ہے؟ اس کو کئی لوگوں نے آفر کی، میرے بھائی تیرا گھر دور ہے، تو کوئی سواری لے لے، گھوڑا یا خچر لے لے، کسی سواری کے اوپر سوار ہو کر مسجد کی طرف آیا کر، تیرا گھر بہت دور ہے، تیرے کام کاج بھی ہوں گے، میرے بھائی تیرے گھر کے اندر کئی کام بھی ہوں گے، مسجد کی طرف بھی آنا ہوگا، کوئی سواری ہی لے لو۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب صحابہ کرام نے ان سے سوال کیا تو انہوں نے جواب دیا، میں کوئی سواری استعمال نہیں کروں گا، میں جتنے قدم بڑھا کر مسجد کی طرف آؤں گا، اللہ تعالیٰ اتنے قدموں کے بدلے میرے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ جتنی دور سے چل کر مسجد کی طرف آؤ گے، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، درجات کو بلند فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو نیکیوں کے اندر تبدیل کر دے گا۔ یہ دور سے چل کر مسجد کی طرف آنے کا ثواب ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جلیل القدر صحابی، نبی علیہ السلام کے ساتھ سفر اور حضر کے اندر رہنے والے، آپ علیہ السلام کے ساتھ اکثر مشورہ کرنے والے، حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں صحابہ کرام فرماتے ہیں، ایک مرتبہ جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے بازو میں تیر لگا، جب تیر لگا تو ان کے بازو نے حرکت کرنا چھوڑ دی، تو صحابہ کرام ان کی تیمارداری کے لیے جاتے ہیں، پوچھتے ہیں کیسی طبیعت ہے؟ کہا کہ طبیعت کا نہ پوچھو۔ تکلیف بڑی ہے؟ کہا کہ تکلیف بھی نہیں ہے۔ کیا زخم گہرے ہیں؟ کہا زخم گہرے بھی نہیں ہے، صرف روتا اس وجہ سے ہوں کہ اس خون کی وجہ سے کوئی میری فرضی نماز نہ رہ جائے، روتا اس وجہ سے ہوں کہ یہ تیر جو لگا ہے اس کے اندر غافل ہو کر میں نماز نہ چھوڑ بیٹھوں، اس وجہ سے جریر بن عبداللہ کو رونا آ رہا ہے کہ کہیں نماز نہ رہ جائے۔ آج تو ہم خوشی بخوشی نماز چھوڑتے ہیں، خوشی بخوشی نماز کو قضا کر دیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے غزوہ حنین کے موقع پر، ابن ماجہ کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام کی غزوہ حنین کے موقع پر 4 نمازیں رہ گئی،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام عشاء کی نماز کے وقت صحابہ کرام کو جب جمع کرتے ہیں، صحابہ کرام جب قریب آتے ہیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں، آپ کی بغلوں کی سفیدی صاف نظر آتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بد دعا کرتے ہیں، اللہ ان کے گھروں کو، ان کی قبروں کو جہنم کی آگ سے بھر دے جن لوگوں نے ہماری نمازوں کو قضا کر دیا ہے۔ میرے نبی نے ان کے لیے بد دعا کی جو نماز کے اندر رکاوٹ بنے۔ میرے نبی نے ان کے حق میں بد دعا کی جنہوں نے نماز کو قضا کروا دیا۔ صحابہ کرام میں سے کوئی ایک ایسا صحابی، جاؤ مورخین کی تاریخ اٹھاؤ، جاؤ محدثین کی احادیث اٹھائیے اور جائیے جا کر سرچ کیجئے، ایک انگوٹھے کے اوپر دنیا موجود ہے، سرچ کا آپشن ہے، کوئی ایک صحابی ایسا دکھائیں جو بے نمازی ہو، کوئی ایک صحابی۔ 1,24,000 کم و بیش، وقت کا ہر نبی نمازی، ہر صحابی نمازی، جب جن کے نقش قدم پر چلنے والے ہم لوگ ہیں تو ہم بے نمازی کیوں ہیں؟ جنہوں نے نماز کی خاطر سب کچھ چھوڑ دیا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں درد ہوا تو کسی نے کہا کہ 7 دن تک آپ نے پانی استعمال نہیں کرنا، تو کہنے لگے طبیب اپنے مشورے اپنے پاس رکھو، پانی استعمال نہ کرو، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں 5 وقت دن کے اندر وضو کرتا ہوں اور میں وضو نہ کروں اور ایسے نماز پڑھوں؟ آنکھیں جاتی ہیں چلی جائیں، بصارت جاتی ہے چلی جائے، لیکن رب کے حضور میں نماز نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ، عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 عذر لے کر اللہ کے نبی کے پاس آئے تھے، 6 عذر لے کر۔ صحیح مسلم کے اندر یہ بات موجود ہے، 6 عذر لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سب عذر کو سماعت کیا، توجہ کے ساتھ سنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری عذر کے اوپر بات کو چھوڑ دیا، فرمایا کہ پیارے عبداللہ تیری مجبوری اپنی جگہ، تیری معذرت اپنی جگہ، اور معذرت بھی ایسی کہ قابل حجت، معذرت بھی مجبوری بھی ایسی قابل عذر، لیکن اس کے باوجود آپ نے سوال کیا حل تسمع النداء المؤذن، عبداللہ یہ بتاؤ کیا اذان سنتے ہو؟ جی یا رسول اللہ اذان سنتا ہوں۔ آپ نے فرمایا جتنے عذر ہوں نماز مسجد کے اندر ہی ادا کرنا۔ 6 عذر لے کر نابینا صحابی جنگلات سے گزرتا ہوا، نہر سے گزرتا ہوا مسجد کی طرف آئے۔ کوئی 7واں عذر ہے مسلمانوں جو ہم اللہ کے سامنے پیش کر کے کہیں کہ ہم نے اس وجہ سے نماز نہیں پڑھی؟ ہے کوئی عذر ایسا؟ نہیں، کوئی گنجائش نہیں نماز چھوڑنے کی۔ جو نماز پڑھتا ہے مسلمان ہے، جو نماز نہیں پڑھتا اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں کے اندر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو نمازی ہی رہنے دے اور نماز کی حالت میں ہی اللہ تعالی ہماری روح کو نکال لے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔